على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک سے اس عنوان پر سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا کہ اہل ایمان کو تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے. دوسرے الفاظ میں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے. اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، دنیاوی امن سکون، عزت آبرو ہے، امن و سلامتی ہے، اور اسی میں جو آئندہ زندگی ہے، مرنے کے بعد اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تو اس کے سوا راستہ ہی نہیں ہے، وہ راستہ صرف یہی ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا یہ جو پہلو ہے اس کو مکمل کریں، اور آئندہ جمعہ سے میں عرض کروں گا جو لوگ اس راستے پر نہیں چلتے، اس راستے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے پھر اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا ہے، تاکہ وہ تصویر کا دونوں پہلو دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں اور اپنے لیے فیصلہ خود ہی کریں. کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ پاک نے فرمایا ہم بندے کی کتاب زندگی، اس کے اعمال کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اس انسان سے کہیں گے کہ آج اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ لے، اور یہ تیرے محاسبہ کے لیے، تیرے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کافی ہے. آج خود ہی فیصلہ کر کہ تیرے ساتھ ہم کیا کریں. اور اس کے جو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو میں وہ تفصیل اپنے مقام پر عرض کروں گا. ایسا سخت معاملہ ہے، ایسا سخت معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور یہ جو انسان کے سارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، باقی جسم کے اعضاء ہیں، ان کو اللہ رب العزت بولنے کی قوت عطا فرمائے گا. اور پھر اس انسان سے کہا جائے گا اگر کوئی انکار کرے گا، پہلے تو بہت سخت قسم کا اللہ رب العزت کا نظام ہے. انسان گواہ ہیں، انبیاء کرام کی گواہی ہوگی، زمین کا ایک ذرہ انسان پر گواہ ہے. اور آج کے زمانے میں کوئی انسان کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے. یہ موبائل فون میں جو پکچریں جو کچھ ہم محفوظ کرتے ہیں یہ زمین سے آتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو زمین سے نہیں ہے. تو یہی مٹیریل اگر آج ہمارے سامنے ہر چیز ہماری محفوظ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ تو وہ ہے جو انسان کو پتہ چلی ہے. خدا جانے زمین میں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہماری ہر حرکات سکنات زمین بھی اس کو ابزرو کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے، فلم بنا رہی ہے. انسان کے باڈی بھی ہے، باقی مخلوق خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہم سب کو تیرے سامنے لے آئیں گے، اور تیرے پاس اس دن انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کوئی چیز غلط ریکارڈڈ ہے. ہر چیز وہاں پر ڈبنگ کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کی ڈپلیکیٹ اور اس میں کوئی فیڈلنگ کا کوئی چانس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کا نظام الگ ہے. زمین
ریکارڈ کر رہی ہے، اس کا نظام الگ ہے، اللہ کی مخلوق باقی دیکھ رہی ہے، ایک سے انکار کرے گا تو جب دوسرا بھی وہی چیز گواہی دے گا. اتنا مضبوط خدا کا نظام ہے نا، اتنا مضبوط نظام ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا جو دوسرا بند وہی تیرا ہاتھ بھی اگر وہ اسی بات کی گواہی دے دے کیسے انکار کرے گا، تیری آنکھ بھی اسی بات کی گواہی دے دے، تیرا پاؤں بھی اسی بات کی گواہی دے، زمین بھی اسی بات کی گواہی دے، فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیں، انسان بھی اسی کی گواہی، کیا کرے گا تو؟ اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بتاؤں گا اس اسلام یعنی اسلام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے. انشاءاللہ یہ 4 دن کی معاملہ ہے، اس میں اگر آج ہم نہ سمجھیں تو بعد کے معاملات بہت ہی سیریس مسئلے ہیں، بہت سیریس ہیں، حد سے زیادہ سیریس ہیں وہ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرنا، ایسی بدعت اگر جو وہ فی نفس جائز ہی کیوں نہ ہو، بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اگرچہ اس یہاں پر تو موجود نہیں ہے یہ الفاظ، لیکن مقصود یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں بہتر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ پر خدا کا رعب اس وقت بڑا غلبہ تھا. آپ نے فرمایا لوگو اطیعونی ما کنت بین اظہرکم، جب تک میں تمہیں موجود ہوں نا میری بات کو مانو، میری اطاعت کرو، اور جب میں جہاں سے چلا جاؤں تو فرمایا علیکم بکتاب اللہ، فرمایا میرے بعد اللہ کی کتاب قیامت تک تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہے، قرآن حکیم قیامت تک موجود رہے گا تمہاری رہنمائی کے لیے. قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے. تھام کا معنی ہی ایسے پکڑنا نہیں ہے جیسے آج ہم لوگوں نے پہلے پڑھنا چھوڑا، پھر ختم چھوڑے، پھر جناب پھوڑی چھوڑی. آج جگہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، اور اگر کوئی آپ اس بات کا انکار کرے تو مجھے بتا دینا. موت باپ کی باڈی ادھر پڑی ہوتی ہے، بھائی کی باڈی ہے، اپنے پیارے کی باڈی ہے، کسی کی باڈی ہے، اور ہم بزنس کی یا سیاست کی باتیں کرتے ہیں. اتنی شرم بھی باقی نہیں رہ گئی کہ کم از کم پھوڑی پر ہی ہم کلمہ شریف پڑھ لیں. اگر نہیں قرآن پڑھنا آتا تو قرآن کلمہ پڑھ لیں. اب وہ گٹکے میں لوگوں نے اٹھا دیے. پہلے وہ گٹکوں پر چلو کم از کم اتنے حیات ہوتی نا، ادھر بیٹھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سپارہ پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا کئی بار بھائی ادھر سپارے کو ہاتھ نہیں لگانا. ختم ہونے سے 400 پاؤنڈ کھانے پر خرچنا ہوں ختم کہتے تیریاں بکواس نے میں جڑے غیبتاں کیتیاں نے تھے جو کہ مسیدے بیٹھ کے تو بزنس دیاں سیاست دیاں گلاں کرنی نے، اے تیرے پیو نو اسی ثواب چاہیے پڑھیا کی ہے، سب دکھلاوا کھانا. اور بھائی آپ ہر کونے پر کھانا ملتا ہے، بھوکے تم مر جاؤ گے. جی دور سے مہمان آ رہے ہیں، اب دور نزدیک کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. برڈ فورڈ سے آدمی چلے نا بڑا دور ہے نا جی، ہر 15-20 مائل پر کافی آ جاتی ہے، ہر کارنر شاپ پر کھانے کی چیزیں میسر ہیں، ہر جگہ پر ریسٹورنٹ موجود ہے. اتنا پیسہ خرچتے ہیں لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم جو اتنا لمبا سفر کر کے آدمی آیا میں یہاں پر بیٹھ کر ایک سپارہ ہی مرنے والوں کے لیے پڑھ لوں، میں یہاں بیٹھ کر کچھ 4 تسبیحیں کلمے کے پڑھ لوں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز مجھے کریکٹ کریں. چلو درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اور مجھے ایک آدمی نے فون کیا کافی عرصہ، میں نے کہا یار میرا مسئلہ آج یہی موقع آتا ہے میل ملاقات کا، یہ تم نے سوشل گیدرنگ بنا لی ہے موت کو.
یہ بات ہے کہ یہی موقع تھا اپنوں سے ملنے کا. اس کا معنی تو خدا کی رضا کے لیے نہیں آ رہا. ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں تو جنازے پر جاتا یا پھوڑی پر جاتا ہے, منہ دکھانے کے لیے جاتا ہے. سوشل تم نے ایک ایونٹ اس کو بنایا ہوا ہے. یہ سوشل ایونٹ نہیں ہے بھائی, یہ مذہبی فریضہ ہے. اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو, اور آنے والی نسلوں کو بتاؤ. جن اولادوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں نا, جب آپ کو دیکھتے ہیں نا, میرا باپ پھوڑی پر بیٹھ کر دنیا جان کی باتیں کرتا تھا, تو وہ تیرے مرنے کے بعد دعا تو آگے ہی جائے گا. جب ہم اپنے ماں باپ سے دعا کر آگے گئے نا, مجھے پتا ہے آج کی نسل, ہمارے والدین, میں خود اس کا گواہ ہوں, عام ختم صبح 8 بجے شروع ہوتے تھے, رات 8-10 بجے ہم دعا منگا کرتے تھے. سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی, تب جا کر شام کے وقت جا کر دعا کر کے کھانا وغیرہ ہوتا تھا. یا 1.25 لاکھ مرتبہ جناب ہمارے سامنے کلمہ شریف پڑھو یا آیت کریمہ پڑھو. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھانے کے بعد یہ کچھ مسئلہ ہوا کرتا تھا. اچھا, ہم ان کی جن کی ہم اولادیں ہیں نا, انہوں نے پہلے قرآن پاک کو, چلو ایک قرآن پاک کافی ہے, وہ گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے, وہ ختم. آپ جو ہماری اولادیں ہیں نا, انہوں نے قرآن ویسے پڑھنا چھوڑ دیا. تو جو ان کی اولادیں ہوں گی نا, میں سمجھتا ہوں کہیں یہ ڈانس نہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہر روز آگے ہی جا رہے, تنزلی کی طرف ہم جا رہے. میرے بھائی, غصہ نہیں کرنا اس بیہیویئر کو, یہ بہت برا بیہیویئر ہے. قرآن پاک ہے, اللہ پاک نے فرمایا, خود قرآن نے کہا, یہ قرآن خدا تعالی کی بارگاہ میں مدعی بن کر پیش ہوگا, مدعی بن کر پیش ہوگا. یا اللہ پاک, میں اس کے گھر میں موجود تھا, اس نے کبھی مجھے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یقین کریں مجھے, میں نے ایک مسئلہ پڑھا کہ جب نیا قرآن پاک اگر لیا جائے اور انسان اس کو ایک بار ختم نہ کرے, وہ قرآن پاک قیامت کے دن بندے کے مخالفت میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. میں نے اس کے بعد تہیہ کیا ہوا ہے, جب بھی میں اول تو خریدتا نہیں ہوں, یا خریدوں تو میں اول تو آخر پڑھتا ہوں, کم از کم ایک بار تو پڑھ لینا, یار کسی موت پر تو پڑھ لو. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, پڑھنا باعث ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن حکیم صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ زندوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا ہے. کیسے زندگی سنواریں گے جب ہم سمجھیں گے نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے, تقاضا کیا کرتا ہم سے. اچھا, جب اگر دیکھا دیکھی کو عمل بھی کر لیا, وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو بھی کام کریں اس میں اخلاص پیدا کریں, اللہ کی رضا مقصود ہو, برادری کو منہ دکھانا مقصود نہ ہو, یا کسی کو خوش کرنا مقصود نہ ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احل حلالہ, فرمایا اس کے حلال کو حلال سمجھنا ہے. جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا ان کو حلال سمجھنا ہے. وحرم حرامہ, جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام سمجھنا بھی ہے, اور ان کے حرمت پر عمل بھی کرنا ہے. اس کے فرائض پر عمل کرنا ہے, بجا لانے ہیں. جن چیزوں سے روکنا ان سے رکنا بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً قرآن حکیم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, اور اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی. یہ حدیث پاک ہے. فرمایا یہ لیکن کرے گا اسی کی جو اس کی پیروی کرتا ہے, جو اس کے پیچھے چلتا ہے, جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. یہ پھر اس کو جنت میں لے جائے گا. اور فرمایا جس نے اس قرآن حکیم کو چھوڑا, اسے منہ موڑا, فرمایا یہ قرآن گردن کے بال بندے کو جہنم کے اندر گرائے گا.
जहन्नम के मुंह के बाल, टांगे ऊपर सर नीचे, ये इंसान खुद फैसला कर ले मैंने दुनिया के 4 दिन के मजे लूटने हैं या कुरान हकीम की तालीमात पर अमल करना है। दूसरी हदीस पाक है, फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खुतबा दिया और फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने हर हकदार का हक अता फरमा दिया है। हर इंसान का हक, बाप का क्या है, बेटे का क्या है, बीवी का क्या है, भाई का क्या है, बहन का क्या है, पड़ोसी का क्या है, उस्ताद का क्या है, जनाब मुसलमान का क्या है, काफर का क्या है, जानवर के क्या है, हर एक चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में बिल्कुल वाज़ह फरमा दिया है। फरमाया कुछ अल्लाह पाक ने फ़राइज़ आयद किए हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ हदूद हैं, कुछ हलाल हैं, कुछ हराम हैं, कुछ बातें नरम हैं, कुछ बातें सख्त हैं, कुछ में वसत है, कुछ में तंगी है। ये सारी चीज़ें हैं। इस्लाम कुरान पाक ना सारा सख्त है ना सारा नरम है, ना सब सारे इसमें फ़राइज़ हैं, मिक्स है। याद रख लें, इस्लाम पूरे का सारा मिक्स है, इसमें सब कुछ है, नरमियाँ भी हैं, सख्तियाँ भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, हुर्मतें भी हैं, सब कुछ है। फिर आपने फरमाया लेकिन एक बात यह है कि ये तंगी वाला दीन नहीं है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत नाज़िल की है, उन सब में से कामल तर और सबसे आसान शरीयत ये है जिस पर आज हमें अमल करते हुए तकलीफ होती है। फरमाया अला इन्नहु ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला दीन लिमन ला अहद लहु। सुन लो, जिस इंसान में अमानत नहीं है वो इंसान साहिब ईमान नहीं है, और जो इंसान अहद का पक्का नहीं है वो इंसान दीन में पुख्ता नहीं है। और फरमाया मन नक़ज़ ज़िम्मतल्लाह है, जिसने भी अल्लाह की इस जिम्मेदारी को तोड़ा, फरमाया अल्लाह उसे बहुत पुरस फरमाएगा। और फरमाया जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी को तोड़ा उसकी से भी बात पुरस होगी। यानी सुन्नतों को आज हम कोई देते नहीं है अहमियत। फरमाया उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब नहीं होगी। और जब एक ही चश्मा होगा, एक ही पानी होगा, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर। फरमाया जिस इंसान ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इराद किया उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना शफाअत नसीब होगी ना हौज़े कौसर से पानी नसीब होगा। बस ये फैसले इंसान को खुद ही करने, मैं क्या बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हजर अस्वद का बोसा लिया और बोसा लेकर आपने फरमाया हजर अस्वद मैं जानता हूँ तू पत्थर है, तुझ में फरमाया कोई नफ़ा नुकसान देने की कुव्वत नहीं है, मगर मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। क्यों? आज लोग रीजनिंग की बात करते हैं। अल्लाह के बंदों कुर्बान कर दो अपने अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फरमाया मैं इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बोसा दिया वो आप जाने, हम इस बात के कोई पाबंद नहीं कि हमें रीजनिंग का पता चले। जो कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया बस हमारा काम यही है, आंखें बंद करके उन पर अमल करें। हजरत अल्लाह अकबर, एक हजरत मुआविया बिन कुरा, ये और इनके ख़ानदान वाले ये बटन कुछ कमीज़ के बटन खुला रखा करते थे।
کسی نے پوچھا کہ جناب یہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی قمیض کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، سارے لوگ باندھتے، فرمایا میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے سرکار کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں پسند کرتا میں اسی حالت میں رہوں۔ اب دیکھیں نا بھائی، صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے، بس جیسا دیکھ لیا ایسے بننے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، سیدھا راستہ جا رہا تھا، اس سیدھے راستے سے آپ تھوڑے سے ایسے ہوئے، ایسے کر کے ایسے ہو کر پھر سیدھے چلے۔ بھائی عقل تو کہتی ہے سیدھی روڈ جا رہی تو سیدھے جاؤ، بلا مقصد ایسے ہو کر ایسے پھر واپس ہو کر سیدھے راستے پر چڑھنے کا کیا معنی ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت راستہ تو بالکل سیدھا جا رہا تھا، آپ نے یہ راستے سے ہٹ کر پھر اس طرح ایک ٹیڑھا بنایا، زاویہ بنا کر، اینگل ایک سرکل بنا کر یا سیمی سرکل بنایا، اور پھر آپ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں نے کیوں کیا۔ فرمایا میں ایک جانتا ہوں، اس جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بس ہم پابند اس کے نہیں ہیں کہ ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، ہم اس کے پابند ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ بس صحابہ اکرام کا یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی جب بھی یہاں سے گزرو اس سے تم نے بھی ایسے ہی کرنا، نہیں کیا، بتایا نہیں ہے۔ بھائی اسی کا نام عشق ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم آج عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل تو ذرا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف جاتے تو ایک درخت ہوتا تھا، آپ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر کچھ دیر لیٹ جاتے، کیلولا کرتے، پھر وہاں سے آپ آگے روانہ ہوتے۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب جب بھی آپ یہاں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جاتے ہیں یا مکہ معظمہ سے واپس مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے آپ ضرور آ کر آرام بھی کرتے ہیں، لیٹتے بھی ہیں، کیلولا بھی کرتے ہیں، یہ حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس اس کی حکمت صرف یہ ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آپ نے کیلولا فرمایا تھا، بس یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ یہ ہے پھر انہوں نے 12 سال کے اندر دنیا کے 2 سپر پاوروں کو خاک میں ملایا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ایسے کرتے تھے، وہ اس میں ریزننگ نہیں تلاش کرتے تھے، بس سرکار کا حکم ہے، سرکار کو دیکھ لیا، بس اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں دیکھتا رہا کہ آپ کرتے کیا ہے، جو بھی آپ کرتے دیکھتا رہا میں۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر یہاں سے ہم واپس لوٹے مزدلفہ کی طرف، وہاں پر ایک گھاٹی آئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں پر اپنی سواری سے نیچے اترے، اونٹ کو بٹھایا اور پھر اونٹ کو اٹھایا اور پھر غلام سے کہا بھائی کسو کجاوا، اور کجاوا کسا، اور فرمایا چلو بھائی دیکھو نا صبح نیچے اترنا، کجاوا نیچے اتارنا کام ہے نا جی ایک، پھر کہنا بھائی چلو اب اٹھو چلتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے یہ سارا عمل کیا ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ فرمایا بس میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ساتھ تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اسی مقام پر اپنی سواری کو ایسے ہی بٹھایا تھا، ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کجاوا اتارا تھا، پھر ایسے ہی دوبارہ اونٹ پر رکھا تھا، پھر ایسے ہی تو فرمایا میں نے یہ سارا عمل اس لیے کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائی یہ سارے کے سارے حدیث ہیں، صحیح حدیث ہیں،
یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. وہ یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کیوں نہیں ہے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دینا.